بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کرکٹ اور سیاست میں بڑا فرق ہے، لیکن کرکٹ اور سیاست میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ کرکٹ میں بھی اچانک بازی پلٹتی ہے، اور سیاست میں بھی کبھی کبھی نہیں، اکثر اچانک بازی پلٹ جاتی ہے۔ جو جیت رہا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، جو ہار رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو جو انڈیا میں ابھی ورلڈ کپ ختم ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اس کا براہ راست پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ کرکٹ اور سیاست میں جب اچانک بازی پلٹتی ہے تو بہت بڑے بڑے جو تجزیہ نگار اور صحافی ہیں نا، ان کی بھی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بھارت کے ایک بہت مشہور صحافی ہیں سدھیر چودھری صاحب، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آسٹریلیا اور انڈیا کے ورلڈ کپ سے صرف ایک دن پہلے جو ہے وہ اس انداز میں ایک تجزیہ پیش کیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ اب بھارت کی ٹیم بن کر جب ورلڈ کپ جیتے گی تو وہ دراصل بھارتی ٹیم کی نہیں بلکہ نریندر مودی کی فتح ہوگی۔ تو ٹیم بھارت جو ہے وہ تو 2023 کا ورلڈ کپ ہار گئی، البتہ 12 سال پہلے جو ٹیم انڈیا تھی وہ جیت گئی۔ اب یہ میں نے جو کلپس ہے صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم اکثر کلپ اپنے پروگراموں میں چلاتے رہتے ہیں، سیاستدانوں کے پرانے کلپ، کہ انہوں نے یہ کہا یہ بات صحیح ثابت ہوگی، یہ کہا یہ بات غلط ثابت ہوگی۔ تو آج کل بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے، اور وہ تحریک انصاف بھی مانگ رہی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والوں پہ تنقید کر رہی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاکستان کی سیاست میں بھی اچانک بازی پلٹے گی، اور جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں ان کو بہت کچھ مل جائے گا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو شاید اتنا نہ ملے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ صرف میں نے ایک سوال اٹھایا ہے، تو اس پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، ان کا تعلق ہے تحریک انصاف سے، آپ جانتے ہیں۔ جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا ولید اقبال صاحب کہ کرکٹ اور سیاست میں کیا یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ چیز مشترک ہے کہ بازی اچانک پلٹتی ہے، اور آپ کو بھی بازی کے پلٹنے کی کافی امید ہے؟ بالکل جی، دنیا امید پر ہی قائم ہے جی، اور نا امیدی تو علامہ اقبال کے فلسفے میں اور ہمارے دین میں کفر سے مترادف ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی بات حامد میر صاحب آپ اوور لک کر گئے ہیں، آج فیض احمد فیض مرحوم کی برسی بھی ہے، ہاں، اور میں اپنا ٹریبیوٹ ان کو پے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو چند ایک مصرعے میں ترتیب میں اوپر نیچے ہو جائے تو معذرت، لیکن میں ان کا بڑا مداح ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ سو بالکل یہ سب تاج اچھلنا اور تخت گرنا، یہ بالکل یہ حالات بدلتے ہوئے جو ہے ٹائم نہیں لگتا، اور وہ جو ہے نا کہ ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل پانسا پلٹنا اور کرکٹ اور سیاست میں اس حد تک بھی جو ہے مشترک ہے۔ اور یہ جو میں نے ایک تشبیہ کچھ دن پہلے دی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور میں نے میاں نواز شریف کو دعوت دی تھی، میں نے کہا تھا آئی ہوپ آپ سن رہے ہوں گے کہ اگر آپ واقعی دیرپا جمہوریت پاکستان میں چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کی غلطیاں نہ کریں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ دو، سب کو، سب سیاسی جماعتوں کو بشمول پاکستان تحریک انصاف کے وہی سلوک کرو جو میرے ساتھ کر رہے ہو، جو رعایت مجھے مل رہی ہے، جو کھلے جلسے کرنے کی اجازت، کارنر میٹنگز کی، کنونشنز کی مجھے مل رہی ہے، ان کو بھی دو، سب کو دو۔ اور اب مقابلے میں اترے، اور میں نے تشبیہ دی کہ ہمارے چیئرمین جب کپتان تھے تو 2-3 موقعوں پہ کہ امپائر نے آؤٹ دے دیا کسی کو، اور وہ غلط آؤٹ تھا اور بڑے غصے سے بیٹسمین گیا، ڈیزمنڈ ہینز کا شاید وہ نام لیتے ہیں، تو نے کہا جی ٹھیک ہے امپائر کا فیصلہ سارا کو، پر آؤ واپس کھیلو، واپس آ کے کسی ایک کیس میں 2-3 اوور بعد اگلے کو آؤٹ کر دیا، کسی کیس میں ہم میچ بھی ہار گئے اس کی وجہ سے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ دی ہم نے، تو دی جہاں ایک تشبیہ کے طور پہ موقع ملتا ہے۔ جی، اپنا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لیول پلینگ فیلڈ دی، آپ اتفاق کریں گے کہ انہوں نے تو لیول پلینگ فیلڈ دی لیکن آج ان کو نہیں مل رہی؟
بڑی دلچسپ بات ہے حامد صاحب. میں اپنا 2018 کا اگلے دن الیکشن رزلٹ دیکھ رہا تھا. مجھے دلچسپ بات ہے, مجھے الیکشن کے 2 رزلٹس ملے تھے. پہلا رزلٹ جو تھا وہ میں جس حالات میں نے رزلٹ حاصل کیا وہ مجھے ہی پتہ ہے. اس میں میرا کوئی 700 ووٹوں سے میں جیتا تھا. اس کے بعد پھر کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب جو دھند تھی, جب وہ دھند وہاں سے باہر نکل گئی کمرے سے, تو اچانک میرا جو رزلٹ تھا, دوسرا رزلٹ جو تھا, اس میں ایک دم 3000 کا جمپ آیا, 3000 ووٹوں کا. اچھا. پھر جج صاحب نے اس کے نیچے نوٹ دیا ہوا اپنا. وہ نوٹ جو ہے نا, وہ ایک تاریخ میں سوچ رہا ہوں آنے والی نسلوں کو یہ ضرور دکھاؤں گا کہ یہ الیکشن 2018 میں دیکھے کہ کس طرح یہ دھند نے آ کے الیکشنز کے رزلٹس کو چینج کیا تھا. اور لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ساری باتیں ہیں, یہ انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ بالکل نہیں دی, اور دور دور تک لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے تھے اور جو ماڈل آگے لے کے جانا چاہے تھے, وہ سنگل پارٹی سسٹم تھا, اس میں تو سب کچھ ختم تھا. اور وہ خان صاحب تو کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر کے پریزیڈنشل فارم کی طرف جاتے تھے. اور لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کرتے ہیں, وہ تو اپوزیشن کی جتنی بھی پہلی 2 روز تھیں وہ ساری وہ قسطوں میں جیل جاتے تھے, آتے تھے, جیل جاتے تھے, آتے تھے, پروڈکشن آرڈرز اور یہ وہ سارا کچھ پاکستان کی قوم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیسا لیول پلینگ فیلڈ دی. اور آخر میں پھر رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن نکل آئی, اور پوری دنیا میں جا کے اس کی جگ ہسائی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک سابقہ وزیر قانون ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن رہا ہے, اس کو یہاں پر آپ پنجاب کا پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے سب سے بڑے صوبے کا پاکستان کو, اس کی گاڑی میں 15 کلو ہیروئن ڈال دی. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں تو پھر ہم ایسی لیول پلینگ فیلڈ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پیچھے رہ گئی بات جہاں تک ان کی لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے کہ جو یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, بالکل میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. اور میں بالکل ہر جگہ پہ, ہم اپنے حلقوں میں ہر جگہ پہ, ہم تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نکلیں, ووٹ مانگیں, کیمپین کریں. لیکن بات جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں بیسیکلی 9 مئی سے. 9 مئی ان کے اپنے کام ہیں, ان کا اپنا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر 9 مئی انہوں نے کر دیا ہے تو 9 مئی کے جو اثرات ہیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ پہ نہ لے کے جائیں. 9 مئی کرنے والے علاوہ اس کے جو کیریکٹرز ہیں ان کو لے کر آ جائیں. ان کے جو ورکرز 9 مئی میں انوالو ہیں, جنہوں نے 9 مئی کیا ہے, ان کی فیس بک کے اوپر پوسٹیں موجود ہیں, سوشل میڈیا میں ان کی وائس نوٹس موجود ہیں, جس طریقے سے وہ گئے, سارا کچھ کیا, اور وہ ہر حلقے میں کثرت سے پائے جاتے تھے. چلیں ٹھیک ہے. ان لوگوں کو چھوڑ دیں, کسی اور لوگوں کو آگے لے آئیں جنہوں نے 9 مئی نہ کیا, اس میں حصہ نہ کیا, ان کو الیکشن لڑوائیں. میرا نہیں خیال کوئی پرابلم ہوگی. اچھا ناصر شاہ صاحب, آپ سے میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے. مثلا بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہیں آج کل وہ, تو وہاں پہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار کے بارے میں بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. مثلا آج انہوں نے اپنی جو تقریر کیا اس میں کیا کہا, ذرا سنیں. الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو, وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے؟ تو یہ اشارہ دیا ہے جی, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے رزلٹ طے کرنا ہے تو پھر الیکشن کا کیا فائدہ ہے. لیکن شاہ صاحب آج کے جو اخبارات ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد ہے اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے گا. تو وہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروائے گا. تو یہ کیا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی رائے میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ نے جو چیئرمین صاحب کا کلپ ابھی سنوایا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس صاحب اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ بالکل فری اور فیئر الیکشن ہو. تو یہ تو ایک لحاظ سے ان پر اعتماد ہی ہے نا, اور وہی بات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے. اور ہمیں تو اپنے اداروں پر کوئی پریشرائز تو نہیں کرنا نا, جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارن فنڈنگ کیسز دیگر چیزوں میں ایک دم ان کو پریشرائز کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم تو اچھی کہ امید رکھتے ہیں. باقی رہی ولید بھائی نے بات کی کہ
امپائر اور دیگر، تو بعد میں تو وہی خان صاحب کسی اور امپائر کی انگلی کا اشارہ کی بات کرتے تھے. جب تک وہ کرکٹ کی حد تک تھے تو وہ ہمارے بھی سٹار تھے, ہم بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے. لیکن جو طرز سیاست انہوں نے اختیار کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تھا تو چیئرمین بلاول صاحب بھی کہتے تھے, میاں شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے, یا اور دیگر سیاسی رہنما بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اور پھر بعد میں بھی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, اور جس طرح کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں تو الیکشن 2018 تو سب کے علم میں ہے کہ کیسے ہوا. ابھی رانجھا صاحب میرے محترم ہیں, وہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح رزلٹ کچھ ہوا. کئی لوگ تو چلے گئے تھے, میں آپ کو سندھ میں بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ, اور خاص طور پر کراچی میں تو جا کے لوگ سو گئے تھے کہ ہار گئے ہیں, اور بعد میں وہ اناؤنسمنٹ صبح کو ہی ان کو جتوا دیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ بھی. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, اگر چیئرمین صاحب نے جب کہی تھی تب کسی کا نام تو نہیں لیا تھا. خواہ لوگ اپنی داڑھی میں تنکا ڈھونڈنے لگ گئے, ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. بعد میں پھر ظاہر ہے چیزیں جو ہوئیں, بیانات کی ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں محترم میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ آ کے اپنا رول ادا کریں. ویلکم کیا جلسے پہ, ان کے شاندار جلسے پہ مبارکباد دی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس جلسے میں الیکشن کی تاریخ کی بات کر دیتے. اور یہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کہنے میں کوئی حرج کیا ہے؟ اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عکس کر لیا گیا کہ وہ اپنے لیے بڑی فیور مانگ رہے ہیں. وہ تو سب کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, اور ان کو ضرور حصہ لینے دیا جائے, اور ان کا سمبل ہونا چاہیے. جس پہ بات آ گئی کہ جی ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہو رہا ہے, ایسا اتحاد نہیں ہے ہمارا, کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے الیکشن کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب سوال میرا جو ہے آپ سے ولید صاحب ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. لیول پلینگ فیلڈ سے بھی ملتا ہے, اس سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے, لیکن آپ کی پارٹی کے جو اندرونی حالات ہیں اس سے بھی ہے. دیکھیں, میں نے اپنے اس پروگرام میں کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ چلایا تھا علی نواز اوان صاحب کا, اور اس میں علی نواز اوان صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں. اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے, کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری, یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے, کوئی ویڈیو میسج آتا ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے, ایک فضائیت کے نیچے ہے. میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا, میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں, میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں. تو آج کے اخبارات میں علی نواز اوان صاحب کی ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس میں ان کے ایک طرف جہانگیر ترین صاحب ہیں اور دوسری طرف علیم خان صاحب ہیں, اور ان کے گلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. اور ہمارے دوست اون چودھری صاحب بھی ایک دوسری تصویر میں نظر آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک علی نواز اوان صاحب کی نہ تو کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے, نہ ہی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا. بس صرف یہ تصویر ہے جس میں وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کا رابطہ تھا علی نواز اوان سے؟ کوئی آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو انہوں نے اپنے اس واقعے سے گمشدگی سے پہلے جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر میں کوئی پریس کانفرنس کروں یا میرا کوئی ویڈیو میسج آئے تو وہ سمجھے گا کہ میرے سے وہ جبرن لیا گیا, اب ان کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے, تو آپ نے اس سے کیا تاثر لیا؟ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جی. ایک تو پہلی بات یہ ہے, میں ان کو بس یہ, جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہماری اسپوکس پرسنز میٹنگز ہوتی تھیں, وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی, اور میری رسمی سی ان سے ملاقات رہی ہے ہمیشہ. میرے کو بہت بڑی یا دوست نہیں ہے, سو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کی شخصیت کو میں بہت کم جانتا ہوں. ٹھیک ہے, بٹ گڈ لک ٹو ہم. اور اگر اس وقت تو نظر آ رہا ہے ہی از اے فری مین, تو آپ ان کو دعوت دیں, اور میرے خیال میں بیسٹ تو ہوگا کہ انہی سے خود پوچھیں کہ ان کا جو فون نمبر ہے جو میرے پاس ہے اس میں بڑی کالیں کی, اچھا جواب ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے تو عرض کیا نا کہ میرے پاس تو ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے. میں تو میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے, میں کم جانتا ہوں ان کو, لیکن ہماری اتنی بڑی پارٹی اور اتنے زیادہ اس میں ہیں لوگ. however having said this, میں یہ ضرور آبزرو کرنا چاہوں گا کہ یہ جس نشست سے کامیاب ہو کر ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے 2018 میں, اسلام آباد ہی کی نشست ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, آدھا میں بھی یہاں کا اب رہنے والا بن گیا ہوں پچھلے 5 سال میں.
تو اسی نشست پہ یہ اپنے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کو کہ اپنے جوائن کیا انہوں نے تو کھڑے ہوں گے. ظاہر آپ کو یہ شاید یاد نہیں رہا کہ وہ عمران خان صاحب نے وہ سیٹ خالی کی تھی, وہاں سے یہ بائی الیکشن لڑ کے آئے تھے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ وہ اس پہ لڑیں, ان کی موجودہ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں, اور ان کے سامنے پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا. لیٹ دیم کنٹیسٹ. ابھی آپ نے کینڈیڈیٹ ہوگا ان کے مقابلے؟ بالکل ہوگا جی, کیوں نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جماعت کا کام ہے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ جب تک کوئی شخص, قانون کی پوزیشن تو یہی ہے اور آئین کی بھی, کہ کوئی شخص ڈسکوالیفائی اگر نہ ہوا ہو اور اس کے کچھ باقاعدہ قوائف ہوتے ہیں کہ اس بنیاد پہ وہ ہوتا ہے, تو وہ جیل میں ہو, مقدمہ لڑ رہا ہو, وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. اب ہمارے بہت سے لیڈرز جو ہیں انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے کہ ہم جیل سے الیکشن لڑیں گے. جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے یا کسی ایسی کنوکشن کا بنتا نہیں لقمہ جو کہ آئین کی 62 اور 63 میں ڈسکوالیفیکیشن کے اس پہ آتی ہے, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کل پرسوں امریکہ کی ایک ریاست کی عدالت نے یہاں تک کہہ دیا ہے, حالانکہ یہاں ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم کو بغاوت پر اکسایا, لیکن وہ الیکشن پھر بھی لڑ سکتے ہیں, ان کا نام بیلٹ سے نہیں ہٹ سکتا. تو مثالیں تو اکثر دی جاتی تھیں کہ دیکھیں جی وہ کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا, بڑی آپ نے امریکہ سے مثال نکالی ہے, اور میں سمجھ گیا ہمارے مخالفین اس کی مثال دیتے تھے. اب کیونکہ اس کا پاسا پلٹ گیا جس طرح آپ نے پروگرام شروع کیا, تو وہاں جہاں وہ مثال چلتی تھی اب یہ بھی چلے گی. اچھا, تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ بتائیں نا کہ آپ جب ایم این اے تھے تو علی نواز اوان صاحب بھی ایم این اے تھے, تو اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں, لیکن شمولیت سے کچھ دن پہلے جب وہ لاپتہ تھے تو وہ کہتے تھے, انہوں نے ایک ویڈیو میسج میں یہ کہا تھا کہ جی اگر میرے طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام آئے یا کوئی پریس کانفرنس کروں میں یا میں کچھ کسی ٹی وی پروگرام میں آؤں, بس سمجھ لیجئے گا کہ میرے ساتھ یہ جبر ہوا ہے. تو اب یہ جو ان کی شمولیت ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر میرا پیغام آئے یا میرا کوئی ویڈیو میسیج آئے یا میرا کوئی اس طرح کو انٹرویو خاص آئے, تو یہ تو تینوں چیزیں نہیں ہوئیں. تو وہ تو بڑے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے اون چودھری صاحب, اون چودھری صاحب جبر کرنے والے آدمی, بڑے نفیس طبیعت آدمی ہیں. علیم خان صاحب بڑے نفیس طبیعت آدمی ہیں. جہانگیر ترین صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں. ان میں سے تو کوئی بھی بندہ جبر کرنے والا نہیں ہے. اور وہ جس مسکراہٹ سے اور جو ان کی چہرے پہ اچیومنٹ کا ایک وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ایک سینس آف اچیومنٹ ہے, میرا نہیں خیال کوئی جبر ہوا ہے. یہ تو بالکل نیتاً اور یہ بالکل اپنی مرضی سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نکاح ہوا ہے. اور اب اس کے بعد جو بھی ان کا ہو, ہم ان کے لیے بہترین ان کے مستقبل کی دعا کر سکتے ہیں, جس طرح ولید اقبال صاحب نے بھی کہا. یہ نکاح کا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا شاید آپ اون چودھری صاحب کی وجہ سے. میر صاحب یہ انگریزی کا محاورے سے انسپائرڈ ہیں, اسے کہتے ہیں شاٹ گن ویڈنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے شاٹ گن ویڈنگ. اچھا, سیاسی نکاح ہوا ہے, یہ سیاسی نکاح ہوا. دیکھیں وہ مطلب ہمارا تو سیاسی نکاح ہے یا جو بھی ہے, اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب لگ رہا ہے کہ بانڈ رشتہ پکا ہو گیا, تو اب آگے جو ہے ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں. میرا اپنا یہ میں بتاؤں, یہ تو انہوں نے ایک میرے خیال سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلایا تھا اور اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ یہ کریں, اور اس میں سارے لوگوں نے کہا جو اس وقت نہیں اریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے. اور میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے اگر تحریک انصاف دے گی نا کینڈیڈیٹس کے نام, تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے ان کے پارلیمانی بورڈ کو چاہیے کہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے نئے لوگوں کو ڈھونڈ لے. اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کا ووٹ بینک ہر حلقے میں موجود ہے, تو یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے دے دیں. یہ تو کہتے ہیں جو بھی جیتے کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو ووٹ پڑ جائیں گے, یہ کسی بھی بندے کو دے دیں. اور راجہ صاحب, پرویز لائی صاحب نے تو 9 مئی کو کہیں پہ مظاہرہ نہیں کیا, کہیں پہ کسی جلوس میں بھی نظر نہیں آئے, تو وہ تو ضمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں, پھر ضمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سمجھائیں گے کہ جو 9 پرویز لائی جی پرویز الہی صاحب کا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کے مسائل تو اور ہیں, ان کے تو کیسز وغیرہ ہیں سنا کوئی کرپشن وغیرہ کے, تو اس چکر میں ان کا تو وہ چل رہا ہے سارا. چلیں شاہ صاحب, مجھے جو ہے نا وہ اس لیے یہ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ ایک کچھ کافی سال پہلے کے قصے یاد آ جاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا جب جام صادق علی صاحب جو ہیں وہ ان کو سندھ کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا, تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہوتے تھے تو وہ پہلے غائب ہوتے تھے اور پھر اچانک کسی پریس کانفرنس میں ان کو پیش کیا جاتا تھا اور وہ جام صادق علی کی حمایت کا اعلان کر دیتے تھے. تو پتہ نہیں کیوں مجھے جب بھی یہ آج کل کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جاتا ہے, تو مجھے پتہ نہیں کیوں جام صادق علی صاحب یاد آ جاتے ہیں. کیا میں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں یا واقعی
میری سیاسی یادداشت جو ہے وہ صحیح ہے. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ کی سر سیاسی یادداشت بھی ٹھیک ہے اور بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں، لیکن اب یہ نکاح ہے یا متع ہے، جبر ہے یا صبر ہے، یہ تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کچھ عرصے میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں، جو خان صاحب کی طرز سیاست رہی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں محترم ولید اقبال صاحب پر بھی آشکار ہوں گی تو میں بھی کسی دن یہ کوئی اور ان کا بیانیہ ہو، کیونکہ یہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں جو خان صاحب کے بہت سارے قریبی لوگ تھے، یا جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں بڑی وضاحت سے آیا ہے کہ وہ بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی، شدت کی اور اداروں کو پریشرائز کرنے کی پولیٹکس کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ان پر اثر انداز ہوں گے تو یہ کوئی اور حل، جس طرح 18 میں ہمیں لے آئے تھے اسی طرح کا آج بھی وہ یہ جو ایک اور تھے زلفی بخاری صاحب کی ایک چل رہی ہے جس میں انہوں نے کسی پہ الزام لگائے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے تھے یا جو کچھ بھی تھا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ جب سامنے کھل کے آتا ہے جس میں کئی چیزیں تھیں کہ خود کو تو بچاتے تھے، پیٹرل بموں سے حملہ کراتے تھے اگر کوئی گرفتار کرنے آتا تھا، اور ادھر سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا تھا، یا وہ پورا سلسلہ ہے کہ جب اپنی حکومت نہیں رہی تو نیشنل اسمبلی توڑ دی، 2 اچھی بلی چلتی اسمبلیوں کو توڑ دیا، بس ذاتی شخصیت کا خود پسندی کی بات. اگر یہ اور بھی اس طرح کی چیزیں، اگر جو سینسیبل لوگ ہیں جس طرح ولید اقبال صاحب ہیں، ان کے پاس اور بھی بہت اچھے لوگ اب بھی ہیں پی ٹی آئی میں، ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو میں بھی ان کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اس طرح کا بیان آ جائے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سلسلہ ہے، اور خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس سے لوگ نالاں ہیں جو بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ اب کھل کے بھی سامنے آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے. باقی یام صاحب کی بات آپ نے کی، اس وقت ضرور اس طرح کا سلسلہ یہاں بھی رہتا تھا، لیکن اور بہت سارے بھی تھے، ان میں سے نہیں گئے. اس وقت بھی کچھ چند لوگ میں بھی بہت ہی کم لوگ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی، لیکن اکثریت جو تھی 95% لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب ولید اقبال صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا اس کا جواب وہ ضرور دیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک لینے سے پہلے میں نے آپ کو کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب خان صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. گوہر ایوب خان صاحب بہت ہمارے پروگرام میں آتے رہے اور ان سے بہت ہم نے تاریخی باتیں کی، اور ان سے اختلاف بھی ہم کرتے تھے، لیکن ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ اختلاف رائے کا جو جواب ہے وہ ہمیشہ بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی دلیل کے ساتھ دیتے تھے. اور کچھ میں چاہتا ہوں کہ وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کے کچھ کلپس میں آج ان کی یاد میں اپنے پروگرام میں چلانا چاہ رہا ہوں. بہت چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، ذرا دیکھیں. ایک برٹش ریسرچر ہیں ہربرٹ فلیڈمین، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے جنرل ایوب خان کا ایک انٹرویو تھا ڈیلی ٹیلی گراف لنڈن میں شائع ہوا تھا 1 اپریل 1972 کو، اور اس انٹرویو میں جنرل ایوب خان نے کہا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو آزادی دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکے. یہ ڈیلی ٹیلی گراف لنڈن میں 1 اپریل 1972 کو جنرل ایوب خان کا انٹرویو شائع ہوا. آزادی کا تو مجھے علم نہیں جی، لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ اس پاکستان میں اس طرح کی ترقی نہیں تھی، واپٹا ادھر انہوں نے بائفرکیٹ کر کے اس پاکستان میں کر دیا، ان کا ریلویز ان کی الگ کر دی، ان کے تمام جتنے کوآپریشن PIDC تھی اس کو الگ کر دیا، ان کو تقریباً جو اٹانومی کی طرف چیز جاتی ہے اس طرف کر دیا تھا. نور الامین صاحب باتیں کرتے تھے اور یہ پیرٹی کی بات ہوتی تھی. لیکن جب یہ مارچ میں 1971 میں جب شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب نے جانا تھا امریکہ دل کے آپریشن کے لیے. تو اپریل کے تیسرے ہفتے میں جنرل یحییٰ صاحب کے بڑے بھائی آغا محمد علی جو ڈپٹی تھے ڈائریکٹر انٹیلیجنس میں، وہ ایک دن شام کو آ گئے ان کو ملنے. تو چائے وائے پی تو انہوں نے کہا آغا کس لیے آئے ہیں؟ کہ جی آپ سے بات کرنے آئے ہیں، اس پاکستان میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ خود آئے ہیں یا آپ کے بھائی نے بھیجا؟ کہ مجھے بھائی نے بھیجا. انہوں نے کہا جو آپ کر چکے ہیں، مار پیٹ کر چکے ہیں، ابھی فیڈریشن تو نہیں نظر آتا کہ یہ رہے، اب کنفیڈریشن کی طرف جائیں.
یہ جنرل ایوب خان نے کہا. جنرل ایوب کنفیڈریشن کی طرف جائیں, فوج کو وہاں سے نکالیں, کیونکہ فوج اس پوزیشن میں آ جائے گی جس طرح اورنگزیب بادشاہ تھے ہندوستان کے, ان کے بھائی شجاع بنگال میں فوج لے گئے, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے کہاں نہیں. احمد میر صاحب, آپ کو علم ہوگا کہ MMA کی بہت طاقت تھی بلوچستان سے اور صوبہ سرحد سے, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میری بیگم جو قومی اسمبلی کے ممبر تھی, اگر وہ سپیکر ہوتی ہیں تو جو اندر جھگڑے ہونے تھے تو وہ میرا خیال ہے MMA کے جو نمائندے تھے تو اتنا نہ کرتے جو امیر حسین صاحب کے ساتھ ہوئے. تو میں نے چودھری شجاعت حسین کو بھی کہا, پرویز الہی صاحب کو بھی کہا, اور چند ایک اور ممبر جو تھے ان کو بھی کہا, بار بار کہا کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو بنائیں, آپ کے کام کافی آسان ہوگا, لیکن وہ چیز نہ چلی. انشاءاللہ اگر یہ اسی پہ اصرار کرتے رہے کہ خیبر پختونخوا ہوگا, ہزارہ انشاءاللہ صوبہ بنے گا. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ولید اقبال صاحب, ذرا جلدی جواب دے دیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اگر آپ کو بھی کچھ حقائق کا پتہ چلے تو شاید آپ بھی کو پریس کانفرنس کر دیں. دیکھیں جی, مجھے جتنے حقائق پتہ ہیں جی, میں 2-3 چیزیں جو ہیں میں مسلسل کہتا رہا ہوں. میں ہر قسم کی وائلنس کی مذمت کرتا ہوں بشمول 9 مئی کے. میں نے یہی موقف رکھا ہے کہ وہ جو بھی ایسی وائلنس کی جو ایسا کوئی اقدام لیا لوگوں نے, وہ ان کا انفرادی جو بھی اشتعال میں تھا وہ انہوں نے کیا, پارٹی کی قطعی کوئی پالیسی نہیں تھی. میں نے کبھی جتنے 12 سال مجھے پالیٹکس میں ہوئے ہیں, خان صاحب کو کبھی وائلنس کی ترغیب دیتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس کے علاوہ پریس کانفرنس تو جن حالات میں لوگ کر رہے ہیں, میں تو یہی اپنے تئیں تو یہی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ جی میں نے ایسی کون سی چیز کی ہے جو کہ مجھے کوئی پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور کرے گا. میں نے تو نہ میں 9 مئی کو گھر سے نکلا ہوں, نہ میں نے کسی کو کال کر کے کچھ کہا ہے کہ یہ کرو یا وہ کرو, بلکہ رات 10 بجے ایک لائیو پروگرام پہ جانے کے لیے میں نے وہاں اتنی خبر لی کہ یار کیا ہو رہا ہے, وہ وائلنس ختم ہوا ہے یا نہیں, تو پتہ لگا آگے لگی ہوئی ہیں. تو میں نے آگے سے صرف میرے اگر کوئی کال میری ریکارڈ بھی ہو رہی تھی تو میرے یہی الفاظ ریکارڈ ہوئے ہوں گے کہ یار یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, میں مذمت کروں. میں نے ثنا بچا کا پروگرام تھا, میں نے اس پہ کہا بھی اسی رات, میں نے کہا میں مذمت کرتا ہوں وائلنس کی. ٹھیک ہے. اچھا رانجھا صاحب, ذرا یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, تو الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن نے 3 ہفتے پہلے جو ہے یہ اسلام آباد کے IG اور DC کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن نگران حکومتیں ہیں, کیا ان نگران حکومتوں کو الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اگر یہ دیکھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی, اب مجھے اس کی بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے. ہو سکتا ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوگی, لیکن الیکشن کمیشن کا ان دونوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز چل رہے ہیں. بالکل جی, اگر کنٹیمپٹ, اب میرے پاس اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن الیکشن کمیشن کے اختیارات پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا عرصہ عبوری حکومت ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی کو آپ اپڈیٹ کیے بغیر, اس کے پاس اسے اپروول دیے بغیر پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. آپ کی حکومت تھی تو جو چیف کمشنر تھے اسلام آباد کے اور چیئرمین CDA تھے نور الامین مینگل صاحب, اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزارا انہوں نے, ان کو تو چینج کر دیا, لیکن یہ بھی اس وقت IG صاحب جو تھے وہی IG آج بھی IG ہیں, جو اس وقت DC صاحب تھے وہی DC صاحب آج بھی DC ہیں, تو ان دونوں کو چینج نہیں کیا. شاید یہ وجہ ہو الیکشن کمیشن کے حکم کی. دیکھیے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زاہد صاحب, ہم تو اب ہمارے گیس ورک ہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن یہ وجہ ہو سکتی ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر اختیارات کو دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, اور بری حکومتوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ماننی چاہیے. اچھا شاہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا بنیادی کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, سہولیات فراہم کرتی ہے, باقی اس کا آئین میں کوئی کردار نہیں لکھا ہوا. لیکن کچھ معاملات میں جو نگران حکومتیں ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کر رہی ہیں. سندھ کی نگران حکومت نے نہیں کیا, لیکن مرکز کی حکومت نے اور باقی 3 صوبوں کی حکومتوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس پر کچھ جو ناقدین ہیں وہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. سنیں حامد خان صاحب نے کیا کہا. مرکزی کیئر ٹیکر گورنمنٹ
نے اپیل فائل کر دی ہے اس فیصلے کے خلاف. کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھی بلوچستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپیل فائل کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ تو مینڈیٹ ہے نہ ہی یہ کانسٹیٹیوشنلی ویلڈ گورنمنٹس ہیں. اس سب کے 90 دن ہو چکے ہیں, وہ غیر آئینی ہو چکی ہیں, ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ بنیادی آئینی معاملات میں پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے کریں. اچھا شاہ صاحب, یہ سوال جو ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا میرا کیا ہے, تو میں جواب کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں ایک وقفے کے بعد. جی کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی ناصر حسین شاہ صاحب, کیا جو نگران حکومتیں ہیں انہیں ایسے معاملات میں الجھنا چاہیے جن کا کہ شاید ان کے اختیارات سے تجاوز ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا سیٹ اپ میں تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں, اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلے اور جو بھی احکامات ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو مانا جائے. یہ جس بات کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں, جس پہ حامد خان صاحب کی آپ نے بات کی, دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل اس میں واضح ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں. وہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کی ہم اس لحاظ سے ضرور مخالفت کرتے ہیں جو ضیاء ٹائم میں یا دیگر اس میں تھی جب جی اے بھٹو پہ ہی کوڑوں کے نعرے لگتے تھے. لیکن جو مخصوص حالات ہوں, آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس میں بھی ریزرویشنز کے باوجود رضا ربانی صاحب نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا سینٹ میں. اب بھی حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ضرور ہیں کہ آپ نے دیکھا جب سے یہ کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد ایک دم سے کتنی حملے ہوئے ہماری فورسز پہ, کتنے جوان شہید ہوئے. تو کئی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ اس حد تک ضرور ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو جو سنبھالنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو, وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے کوئی اپیل کی ہے تو یہ اپیل وہ کر سکتے ہیں. لیکن حالات جو ہیں ان میں اس طرح کی کورٹس جو ہیں ناگزیر ضرور ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوں. ابھی پی ایف پہ بیس پہ حملہ ہوا تھا میاں والی میں, اور اس میں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بھی آپ کے پروگرام میں کہ دہشت گرد مارے گئے, لیکن ان کے فیسیلیٹیٹر جو تھے, جو سہولت کار تھے, اگر وہ سیویلینز نکلتے ہیں تو کیا ان کا کیس کہاں چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر جو نظر ثانی کرنی چاہیے سپریم کورٹ, فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں. لیکن ولید صاحب کیونکہ آپ سینیٹر ہیں تو سینٹ آف پاکستان میں تو ایک قرارداد منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. تو آج بڑی بحث ہوئی ہے اس پہ. رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے نہیں جی وہ ہاؤس جو تھا اس میں کورم پورا نہیں تھا, لوگ کم تھے. مشتاق صاحب نے اس قرارداد کے خلاف ایک قرارداد پیش کر دی. دیکھیں جی, میں اس پہ آپ کو بطور ایک پارلیمنٹیرین کے بھی اور بطور قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, اور آپ کے ناظرین کو بھی. مجھے آج موقع نہیں ملا اس پہ بولنے کا. علی ظفر صاحب نے بات کر دی, ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ. دیکھیں جی, یہ جو اپیل والی بات ابھی حامد خان صاحب نے کی ہے, میں نے اس کو اتنی غور سے اسٹڈی نہیں کیا, لیکن بہت سے اختیارات یہی ترمیم کر کے پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کو دے گئی تھی. ہو سکتا ہے ان کے مینڈیٹ میں ہو نہ ہو, یہ کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن اگر کسی کو کسی فیصلے پہ, میں تو جو زیر غور بات ہے اس پہ جاتا ہی نہیں, میں ایک پروسیس پہ جاتا ہوں. کسی کو اعتراض ہے ایک فیصلے پر, کسی کو لگتا ہے فیصلے میں خامیاں ہیں, کوئی نقص ہیں, وہ اپیل کرے. یہ انتہائی قابل اعتراض بات تھی, غیر آئینی تھی, غیر قانونی تھی, آئین کے آرٹیکل 68 کے خلاف تھی, اور ہمارے رولز آف پروسیجر آف کنڈکٹ آف بزنس ان دا سینٹ جو ہے 2012 اس کے رول 134 کی بھی انحراف تھا. ججز کا کنڈکٹ اینڈ ڈسچارج آف ڈیوٹیز جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. یہ قرارداد منظور کرنا بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی تھا اور بہت قابل اعتراض بات تھی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے, اور میں نے چیئرمین سینٹ صاحب کو آن دا فلور یہ بات بتانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, یہ پروسیس غلط ہے, اپیل کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن سینٹ میں لانے والا طریقہ, اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور ایجنڈا میں ایک دم ڈال کے, اور 6 لوگوں نے اس کو منظور کیا, وہ 6 منظور کریں 15 منظور کریں, یہ طریقہ ہی غلط تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب, محسن شاہ نواز, ناصر حسین شاہ صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.